یو ایس ایران معاملہ آپ کو کہاں تک جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک بہت مشکل مرحلے میں چلا گیا ہے۔ اصل میں جو ہے امید وابستہ ہو گئی تھی کہ جو مفاہمت کی یادداشت ہے اس کے اوپر جی دستخط ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ بھی آمادہ تھے اور ایرانی قیادت بھی اپنی لچک کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور پس پردہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ کچھ چھوٹے موٹے نقطے تھے جو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ویسے کوئی وسیع اختلاف نہیں تھا۔ لیکن کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا سفارتی عمل مخدوش ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر اپنے حملے تیز تر کر دیے ہیں اور جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، جو اس کی یک طرفہ جنگ ہے ایک طریقے سے۔ تو وہ لتانی ریور کے پار چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ان نے جو صلیبی جنگوں کے دوران ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو اس کو بوفورٹ کاسل کہتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ بیروت کے جنوب میں بھی حملے کرنے والا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پورا لبنان جو ہے وہ حملوں کی زد میں آ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں شرط اول یہ تھی کہ یہ پورے کا پورا جو بھی سیز فائر ہے، جنگ بندی ہوگی، وہ کلی ہوگی، جزوی نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ لبنان میں جنگ بندی نہ ہو اور صرف جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ہو۔ جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایسے بغیر وجہ کے نہیں ہو رہا۔ اسرائیل کو جو ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، یا کوئی معاہدے کے اوپر دستخط کرنے والے ہیں، اپنا ہرموز کے معاملات طے کرنے والے ہیں، یا جو نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں جو ان کے اختلافات ہیں ان کو کم کر رہے ہیں، تو فوری طور پر جو ہے وہ یا تو لبنان میں اپنے حملے تیز تر کر دیتا ہے، یا اپنی اسرائیلی جو لابی امریکہ میں موجود ہے اسے متحرک کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو ان کے حملے ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی کم از کم ایران کا یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن کویت میں امریکن بیس کے اوپر حملہ کیا تھا، جس نے اس کے چشم آئلینڈ اور دو شہر جو ہیں سرک اور جو ہے جی کروکن کے اوپر حملے کیے تھے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جوابی حملے کیے ہیں، اور وہ بھی امریکن بیس کے اوپر ہیں، پر سے کویت کے اوپر نہیں کیے تھے۔ جی اس کے باوجود جو ہے اپنا ہرموز سے جو ٹریفک ہے، آئل ٹینکرز کی ٹریفک ہے، دوسرے ویسلز کی، وہ جاری ہے، اور دونوں فریقین جو اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں۔ مثال کے طور پر ایران نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ عمان اور ایران جو ہے ان کی گورننس ہوگی اپنا ہرموز کے اوپر۔ جی امریکہ ابھی تک اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جی ٹول سسٹم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر دونوں ممالک جو ہے، نہ ایران جنگ چاہتا ہے، دوبارہ جنگ کا آغاز چاہتا ہے، نہ امریکہ چاہتا ہے، جی لیکن اسرائیل اس راستے میں رکاوٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ایک نیا چیلنج یہ آ گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ اتنی مشکل سے ان کو ایک دوسرے کے قریب لائے، اب جو ہے چونکہ ایران نے معطل کر دیا ہے پیغام رسانی یا جی کمیونیکیشن کا سسٹم، تو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے بھی ایک پاکستان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ٹھیک